جھگڑا صاحب، یہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ایک کانورسیشن ہے، اس کے کانٹینٹس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جس کانٹیکسٹ میں یہ کانورسیشنز لی جا رہی ہیں کہ حکومت پر پریشر پڑے آئی ایم ایف کا پروگرام کسی طرح بند ہو، کیا یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ٹھیک لیا جا رہا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں کاشف، پہلی چیز یہ ایکچولی اگر آپ کسی کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا ساتھ ایکشن ضرور دیکھیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل جب ایکسٹینڈ ہونی تھی، جب اسٹیٹ بینک کا ایکٹ پاس ہونا تھا، تو ہم نے نہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جا کے اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیا۔ احسن اقبال کی کل ویڈیو چلی جو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اسٹیٹ بینک پہ غداری ہے۔ مفتاح اسماعیل کی یوٹیوب کی ویڈیو ہے کہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ یہ 1 مہینے پہلے ہی حکومت لینے سے پہلے جب وہ کہہ رہے تھے کہ آنے کے بعد پہلی چیز بجلی کی قیمت کم کریں گے، گیس کی کم کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ایکچول حقیقت ہے۔ خط کے بارے میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس خط کو آپ اکیلا نہیں لے سکتے۔ شروع کریں اس جون کی میٹنگ سے جب میں این ای سی میں گیا صوبے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد رات کے 2 بجے مفتاح اسماعیل کا انتظار کیا، اس کے بعد اگلے دن ملا، ہم نے ہینڈ شیک کیا کہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا ہے، اور کیوں بڑھانا ہے؟ کیونکہ اس سے بڑا نیشنل ایشو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا، پھر اسی وجہ سے پہلی بار آئی ایم ایف کے ایم او یو سائن کرتے ہوئے ان کو 6 جولائی کو خط لکھنا پڑا، اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر ان کو ایم او یو سائن کر کے دیا، اور اس کے بعد 50 دن ان کو میسج کرتا گیا جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے تو آپ یہ سر یہ کانٹیکس میں نے مان لیا آپ کا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جھگڑا صاحب، ایک بات یاد رکھیے آپ کا، میں نے کانٹیکس فرض کرے مان بھی لیا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ آپ کے صوبے کے مفاد میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے لغاری صاحب سمجھیں پنجاب کے مفاد میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، میں نے چلے آپ کا یہ آرگومنٹ مان لیا۔ وہ جو جملے ہیں کہ اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک، یا کہا جائے کہ سر ریاست کو نقصان نہیں ہوگا، ہاں جی ہوگا لیکن ہمیں بھی تو نقصان ہو رہا ہے، ڈو یو سبسکرائب ٹو دی سینٹنسز؟ اصل مسئلہ ان جملوں کی وجہ سے نا، یہ میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں ساری سیاست ملکی مفاد پر ہی ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے آئی ایم ایف جانا ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ خود مختار کریں اسٹیٹ بینک کو، لیکن یہاں پر صرف دوسرے کو گندا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خود مختار کرنے کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے، میں نے آپ کی حکومت نے جب مہنگا کیا تو بیان اگر کہیں میں سارے بیان چلا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا پیٹرول بم ہے، $1 ارب کے پیچھے یہ کرنے جا رہے ہیں، جب خود آئے تو انہوں نے 60 70 80 100 روپے تک پیٹرول مہنگا کر دیا۔ کیوں؟ اب ملک کا مفاد ہے کیونکہ حکومت ہماری ہے۔ جب دوسرا ہو، یہ ہمارے ملک کی ایک ماضی ہے، بجلی اس لیے مہنگی نہیں ہوتی سیاست کا نقصان ہوگا، ملک جائے بھاڑ میں، سرکولر ڈیٹ چلا گیا 2.5 ٹریلین کے اوپر، گیس مہنگی نہیں ہوتی ملک جائے بھاڑ میں، یہ تو ساری ایک لسانوی بحث ہے۔ میں ان جملوں کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جملے سن کے آپ کو اعتراض ہے ان جملوں سے کہ ریاست ہاں جی، وہ پھر کسی کا کہنا کہ جی ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا، ہاں جی ہوگا تو پھر کیا کریں، ہمیں بھی تو ہو رہا ہے۔ کاشف، تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کلچر میں رہیں جہاں پہ آپ آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں گے، لیک کریں گے، وہ لیگل ہے وہ نہیں ہے، تو پھر یہ قانون ہی بنا دیں کہ ہم سب کی جو بھی تنخواہ لے رہا ہے سرکار سے، ہماری ساری کانورسیشنز آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ ان کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کے آپ ایک بندے کو بھی آن ٹرائل کر دیتے ہیں۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ جو رزلٹ ہوا وہ خط تھا، وہ خط میں نے خود لکھا، اس خط کو میں اون کرتا ہوں، اس لیے اون کرتا ہوں کیونکہ ایک اس میں صوبے کے ایشوز لکھے گئے ہیں، 2 اس میں حقیقت لکھی گئی ہے۔ وہ حقیقت یہ کہ اس سیلاب اور اس کے بعد جو $10 ارب یعنی 2000 ارب روپے کا بل آئے گا، اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد جانا پڑے گا، بیکاز یہ 2000 ارب روپے پورے پاکستان کو فیکٹر کرنے پڑیں گے۔ اور تیسری چیز، کیونکہ خود لکھا سائن کیا تو میں اس سے ہٹ سکتا ہی نہیں ہوں، جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے خود میڈیا پہ پھیلایا۔ دیکھ لیں، بتا دیں کہ اس خط میں کہاں پہ لکھا گیا ہے
کہ ہم IMF کی ڈیل سے بیک آؤٹ کریں. But you're still see what you're ڈرائنگ روم میں کنورسیشن کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ٹرائل کر دیں. ایک آخری چیز پہ افسوس ہو رہا ہے کاشف. جی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, اس کو نیشنل ایشو بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ڈرائنگ رومز کا اسلام آباد, کراچی, لاہور کا مسئلہ ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ قبائلی اضلاع کی پیس, سیکیورٹی, مرجر, ان کے ساتھ مرجر کی کمٹمنٹ, وہ پیسے جو ان کو انسانوں کی زندگی دے گی, وہ کبھی میڈیا نے بھی نہیں اٹھانا, وہ کبھی اسلام آباد میں اس حکومت نے بھی نہیں اٹھانا. باس میں نے آپ کی ساری باتیں کنسیڈ کر لی, میں نے آپ کے خط بھی میرے پاس دونوں پڑھے ہیں, میں نے آپ کی ساری باتیں, ہو سکتا ہے بالکل مجھے یقین ہے کہ جو آپ بات کریں خصوصاً سیلاب کی صورتحال میں تو اب ایکویشن چینج ہو گئی ہے. اٹس اے گیم چینجر وین اٹ کمز ٹو فائنانسز, کیونکہ اب ساری حکومتوں نے اپنے میجورٹی فائنانسز ڈائیورٹ کرنے ہوں گے فلڈ افیکٹیز کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی جو بھی کام سرکار نے کرنے ہیں, جس سرکار نے بھی کرنے ہیں اس طرف جائیں گے. ایک تو یہ بتا دیں, یہ فون اوپن لائن پہ گفتگو کی آپ لوگوں نے, یہ جو گفتگو ہوئی تھی کاشف, میرے خیال میں غیر مناسب چیز یہی ہے کہ اگر ہم انلیگل لیکس کی مائکرو ڈیٹیلز ڈسکس کرنے لگ جائیں تو ہم تو ان کو ریٹیفائی کر رہے ہیں. میں اس پہ ایکشن کیوں نہ لے؟ آپ کی بات 100% میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات پہ. میں تو اس بات پہ بھی ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس آڈیو کو آج ریلیز کیا, حکومت نے اگر فرض کو فیصلہ کیا اس کو آج ریلیز کر دے, جب رات کو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہونا ہے, آپ اس کو کل بھی ریلیز کر سکتے تھے, پرسوں کر دیتے جب اگریمنٹ ہو جاتا. یعنی اس میں بھی سیاست سب سے پہلے کی گئی ہے اور ملکی مفاد بعد میں دیکھا گیا کہ آج پہلے کر دو تاکہ اس سے پہلے ایک دن کے اندر جو سیاست کرنی ہے ہم کر لیں. یہاں پر بھی ملکی مفاد ذہن میں نہیں رکھا گیا کہ IMF کہیں ادھر سے بیک آؤٹ نہ کر جائے یا ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جس نے بھی کیا لیک کی بات آپ کی ٹھیک, بٹ یہی تو پاکستان میں ہوتا یہی ہے نا بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا, میں صرف آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی اس جملے سے؟ آپ نے کہا اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. جب محسن لغاری صاحب کی بات ہوئی اس میں انہوں نے کہا ملکی مفاد کا, اسٹیٹ کا نقصان تو نہیں, ان کا ہے تو اب کیا کریں. دیکھیں دیز تھنگز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر. آئی تھنک آئی ایم شیور آپ بھی نہیں سننا چاہیں گے. میرا بھائی ہم پہ علی اوان بیٹھا ہے, یہ بھی نہیں سننا, کوئی نہیں سننا چاہے گا کوئی پولیٹیشین یہ کہے کہ پاکستان کا نقصان ہے تو پھر کیا. کاشف میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتا دیتا ہوں. جی یہاں پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے, ہم ابھی بھی غلط ڈیبیٹ پہ ہیں. میرا کام ہے, جو کام میں کروں سیاست کرتے ہوئے بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں, اس میں میری پرائیویٹ کانورسیشنز پرائیویٹ رہیں گی تو پاکستان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے اپنے ایشوز کے لیے چلانا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ ٹائم دیتے ہیں. اب مجھے تکلیف دوبارہ یہ ہو رہی ہے کہ جب میں یہ بات بھی کروں, بات جو ہے وہ اس لیگ کی طرف جاتی ہے, اس کی طرف نہیں جاتی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایشو سرپلسز کا تھا جو کہ IMF کی ڈیل کو جو ہے وہ ایٹ رسک ڈال رہا ہے, تو سندھ نے تو سرپلس کا بجٹ دیا ہی نہیں, انہوں نے تو ڈیفیسٹ کا بجٹ دیا. پنجاب نے 450 ارب روپے کے سرپلس کے ٹارگٹ کے اگینسٹ 100 ارب روپے کا سرپلس دکھایا اور پھر 100 ارب روپے اناؤنس کر دیے جب الیکشن تھے کہ یہ ہم نے لوگوں کو ووٹ خریدنے کے لیے بجلی کے بل میں ڈالنے ہیں. اس لیے میں بات جو ہے دوبارہ اس پہ لانا چاہتا ہوں. ٹھیک 2 منٹ تو میرے ساتھ کوئی اس پہ بھی بات کرے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت کیا ہے, کہ جو قبائلی اضلاع میں 60 لاکھ لوگ ہیں, جب ان سے صحت کارڈ چھینا جاتا ہے, جب میرے ریسورسز, میں پاکستان کا حصہ ہی ہوں, ایک پراؤڈ پاکستانی جو کہ 16 سال باہر رہ کے اس نے سوچا نہیں کہ وہ اپنا پاسپورٹ چینج کر دے, تو کسی نے ابھی تک یہ پوچھا نہیں کہ وہ جو اللیگل آڈیو ٹیپ تھی اس میں سچ کیا ہے, غلط کیا ہے, لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا کا ایشو کیا ہے. سر لیکن میں آپ کو ایک سوال پوچھوں, آپ کی بات تو چلو میں نے بات سمجھ لی آپ کی, دیر آر ویلڈ ایشوز آف قبائلی علاقوں کا ویلڈ ایشو ہے, سیلاب ایک ویلڈ ایشو ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب بحث آپ کے ایشوز پر نہیں ہوگی, ان جملوں پر ہوگی جو شوکت ترین صاحب کے ساتھ آپ کے اور محسن لغاری صاحب کے. That has taken center stage. Problems for the time being تھوڑی سی بیک سٹیج پر چلی گئی ہیں. اسی لیے جب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں
اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹیپ کون کرتا ہے, یہ تو ایک بحث ہے جو پاکستان میں 70 سال سے چل رہی ہے, لیکن اس وقت ایک لیک سامنے آ چکی ہے. اس لیک میں کچھ جملے ہیں جو بڑے کویسچنیبل ہیں. کیا اس طرح کی پالیٹکس ہونی چاہیے اس ملک میں؟ ہوتی رہی ہے. میں آپ مجھے مثالیں دیں گے, فیٹف کا قانون تھا, آپ مجھے مثال دیں گے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا قانون تھا, آپ کہیں گے پیٹرول مہنگا ہونے کا فیصلہ تھا. اس سارے پر لوگوں نے یعنی اسٹیٹ کے خلاف اور IMF پروگرام کے خلاف سیاست کی نا, لیکن وہ ہوتی رہی. لیکن یہاں پر ایک آڈیو لیک آ گئی ہے جس میں چند جملے ہیں جو بڑے کویسچنیبل ہیں. You do realize that's why the focus is on those sentences. ان جملوں پر فوکس ہے کہ جملے کیوں بولے گئے. ریئلائز, بٹ وہ فوکس غلط ہے. چلیں آپ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, بلیک میلنگ ٹیکٹکس وہ نہیں ہے. ہم بات جو کر رہے ہیں وہ بات ہم کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اٹینشن لینے کی. آپ جب بھی 2 منٹ کی لیک کسی کی بغیر پرمیشن آڈیو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کریں گے, آپ جو ہے وہ ریلیز کریں گے, جس وقت پہ ریلیز ہوئی ہے, کیسے ریلیز ہوئی ہے, وہ سوال آپ نے خود پوچھے. تو اس میں 10 چیزیں جو ہیں وہ اگر صحیح بھی ہو وہ غلط انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس کانورسیشن کی کانٹیکسٹ نہیں ہے, اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے, اس کے بعد جو ہوا ہے وہ نہیں ہے. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس اس خط میں, کیونکہ آبویسلی وہ جو کانورسیشن تھی خط سے پہلے کی تھی, اور اس خط میں کیا ہے, اس خط میں IMF کی کمٹمنٹس کو میٹ کرنے کا گیا. اس خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کمٹمنٹس کو سیریسلی میٹ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا, جو میں آپ سے 50 دن بات کر رہا ہوں. جو فیکٹس ہیں وہ یہ کہ خان صاحب نے ایسے ہی حالات میں IMF سے ڈیل ری نیگوشیٹ کر دی تھی کووڈ میں, جو ان کو کرنا چاہیے اور جو یہ کریں گے, کیونکہ IMF والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس اصل میں یہ ہیں